الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحاب الطاہرین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج عید کے ایام ہیں جس میں ہم قربانیاں دیتے ہیں۔ حج اس سال بہت کم لوگوں نے حج کیا ہے کیونکہ ایک عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے۔ جمعہ کو برطانیہ میں ہماری عید تھی اور کینیڈا وغیرہ میں بھی جمعہ کے تھی، اور سیٹرڈے جو ہے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں عید ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائیں، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے آزادی کی نوید سنائے۔ اس سلسلے میں میرے سامنے سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارک ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کی ساری وہ سٹوری ہے جس کو اللہ نے خود کہا یہ حق ہے، یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے اصحاب کمپلیٹلی قریش کے ظلم و جبر کا شکار ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص نازل فرمائی۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ جو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر، اس سے پہلے بھی دنیا میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا فرعون، بلکہ وہ تو خدائیت کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ہوں تمہارا پیدا کرنے والا، اور وہ سٹوری بیان کی گئی کہ پھر فرعون کس طرح ختم ہوا۔ یعنی ظلم بڑھتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے، ظالم کی اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ اس سورہ میں شروع کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون تھا متکبر زمین میں، اور وہ اپنی قوم کو اس نے فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ ظالم کی پالیسی ہے۔ سید قطب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے دنیا میں، ویسٹرن دنیا کی جو پالیسی ہے، یہ بیسیکلی فرعون نے شروع کی تھی۔ کہ قوم جو ہے فرعون، جو بنی اسرائیل مسلمان تھے، ان کو کس طرح دبایا جائے، ختم کیا جائے۔ تو اس میں انہوں نے اپنی قوم کو متفرق بنایا،
اللہ ताला ने फरमाया वयस्तदइफु ताइफा, फिर उसने एक जमात को कमज़ोर किया। वो कौन सी जमात थी? वो मुसलमान थे। युज़ब्बिहु अबनाअहुम, उनके बेटों को ज़बह करता था वो। वयस्तही निसाअहुम, और उनकी बेटियों को जिंदा रखता था। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, वो बहुत बड़ा फसादी था। ये स्टोरी जब हम देखते हैं, ये हमारे कश्मीर के हालात के साथ ये स्टोरी मैच होती है, मिल रही है। There is no differences between Kashmir and Israel. What India is doing in Kashmir, this is that policy what Israel made is in Palestine. And what Fir'aun, basically, dictator Fir'aun, he made हजारों साल पहले, और ये वही तरीका चला आ रहा है। कश्मीर में किस तरह मुसलमानों की कमज़ोर जमात जो है कश्मीर में, उनको किस तरह कमज़ोर किया गया, तहज़ीबी जारहियत से, और बहुत बड़ा फोर्स कश्मीर में लगाकर कश्मीरियों को दबाते हैं। हमारे कुछ नौजवान 25-25, 30-30 साल से वो जेलों में हैं। डॉक्टर कासिम पुख्तू जो एक PhD डॉक्टर है, उसको 30 साल कम से कम हो गए, और हर साल और हर दफ़ा कोर्ट ने उसको बरी किया, लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं आने देते, फिर किसी और मुकदमे में उसको गिरफ्तार करते हैं। उसकी मिसेस, जो हमारी बेटी कश्मीर की वो बेटी है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, आसिया इंद्राबी, सईदा आसिया इंद्राबी, वो मुसलसल बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल में अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ, नाहिदा सोफ़ी, नाहिदा नसरीन, इनके साथ ये बच्चियाँ, हमारी कौम की बेटियाँ, बहनें, ये पाबंदी सलासिल हैं। और इसी तरह लोगों की और बहुत बड़ी खैब बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जिनकी तादाद हज़ारों में है, उनको गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान के बदनामी ज़माना जेलों में उनको रखा गया है। जो शख्स सच बोलता है उसको कैद करते हैं, जो झूठ बोलता है, जो इनका साथ देता है, जो मिक्स करता है, उसको इनाम देते हैं। और बिल्कुल यही है कश्मीर के अंदर। आलिम दीन मुश्ताक अहमद वीरी, वो मुसलसल अब काफ़ी अरसे से जेल में है, इसलिए कि वो इनकलाबी जहन है और वो सच बोलता है। वो हिंदुस्तान की पॉलिसियों की मजम्मत करता था। लेकिन बाकी बहुत सारे उलमा हैं जो बरेलवियत के साथ हैं, देवबंदियत के साथ हैं, जो असल फसादी हैं। वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, वो जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दबी आवाज़ हो या खुफिया हाथ हो, वो करते हैं।
لہذا ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کشمیر کی یہ جو حالت ہے، یہی حالت فرعون نے بنی اسرائیل کی بنائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے چاہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا ان نمن، ہم منت کریں، ہم احسان کریں ان مظلوموں پر جن کو فرعون نے مظلوم بنایا تھا اور ان کو ہم نے آزادی دی۔ کشمیر میں جب ہم سیکریفائسز کی بات کریں گے، قربانیاں، ہم نے، کشمیری قوم نے بے بہا قربانیاں دی ہیں اور دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فرما وہ نرید، ہم نے چاہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو جب وہ چاہے تو پھر دیر نہیں لگے گی کشمیر کی آزادی میں، لیکن اس میں صرف ہمارا ایمان اس کا امتحان ہے۔ اور مجھے یقین ہے جو ہم دیکھتے ہیں آئے دن، کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں اس سے زیادہ اور کسی قوم نے قربانیاں نہیں دی ہوں گی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کشمیریوں کی جو ہماری جو تحریک ہے اس کی بیس نہیں ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے، اور جس ایمان اور اسلام کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ اسلام ہمارے رگوں میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ہماری فلسفی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جب تک قرآن کہتا ہے ہم اس وقت تک کسی قوم کو آزادی نہیں دیتے جب تک ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان میں سچے کون ہے، صابر کون ہے، تقوی شعار کون ہے، پھر ہم ان کی فائل نکال دیتے ہیں۔ اب ہمیں نئے سرے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہوا جس میں خونی انقلاب ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں خون نہیں بہایا گیا۔ ہماری قربانیاں ہیں، لیکن ایمان کی تصدیق ہونی چاہیے ہمیں۔ ابھی تک کشمیری سیاست دانوں میں اتحاد ہی نہیں ہوا، حالانکہ سارے گرفتار ہوئے، ان میں اتحاد اور متحد نہیں ہے۔ اور جو علماء ہیں، یعنی ایک عالم کا میں نے ذکر کیا، مشتاق ویری صاحب، باقی کوئی عالم ہم نہیں دیکھتے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر باقی علماء اس کی ڈیمانڈ کریں تاکہ کل ان کے ساتھ بھی یہ نہ ہو۔ ہماری بیٹیاں تہاڑ جیل میں ہیں، ہمارے علماء بات نہیں کرتے ہیں، اور وہ مسلکوں کے مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ یہ سب کانٹیننٹ میں ہماری بڑی پرابلم ہے کہ ہم مسلکوں کے فسادات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مسلکی اور ان فروعی اختلافات سے نجات دے کر ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔